سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بہت سی خصوصیات اور اعزازات سے نوازا ہے، وہاں پر ایک عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر معراج کا سفر کروایا ہے، اور یہ سفر مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے شروع ہوا، پھر مسجد اقصیٰ تلک، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عجائبات کی قدرت دیکھیں، یہ سفر جسم و روح کے ساتھ ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جسمانی حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ سفر ہے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ سفر بیداری کی حالت میں ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروایا، خواب نہیں تھا۔ اور یہ جو میں نے سورۃ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی، اس میں یہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ معجزات، اس پر ہم سب مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، معتزلہ، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ معجزات کو نہیں مانتے۔ ہم سب مسلمان معجزات اور کرامات کو مانتے ہیں۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں وہ عمل جو عادت سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر ہو، کسی کے بس میں نہ ہو، نبی سے سرزد ہو، نبی سے وقوع پذیر ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جیسے میں نے سفر معراج کی بات کی، یا اس کے علاوہ عزیر علیہ السلام، کچھ لوگ بڑے عقلی اعتراضات کرتے ہیں نا معراج کے سفر پر۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، اور ان کا کھانا بھی پاس تھا، گدا بھی تھا، کھانا محفوظ رہا، عزیر تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو معراج کا سفر، اس پہ جو عقلی اعتراضات کرتے ہیں، ہم ان کو کسی کو بھی کسی درخور اتنا نہیں سمجھتے کہ جی مثال کے طور پہ انسان زمین سے اوپر جاتا ہے تو آکسیجن ہی نہیں ہے، سانس لینا ممکن نہیں۔ پھر یہ زمین کے اوپر سورج کی جو شعاعیں آتی ہیں، یہ آسان لفظوں میں اللہ نے بڑی چھاننیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ سائنس والے بہتر سمجھتے ہیں، اوزون لیئر ہے، اس سے اوپر ہے، ان سے یہ چھٹ کر جو ہے نا وہ آتی ہیں شعاعیں، اگر ڈائریکٹ انسان پہ پڑے تو وہ تو بڑا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح سپیڈ تیز ہو تو ہوا جو ہے وہ جو چیز ہے اس کے اجزاء کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ سارے عقلی اعتراضات ہیں، ان کے جوابات مسلمانوں نے دینے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ اکبر، وہاں پہ زندگی ان کی رہی۔ پھر عزیر علیہ السلام کو 100 سال اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے گئے ہیں، قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور اس امت کے فرد کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے۔ لہذا معراج کا معجزہ یہ برحق ہے اور ہم سب کا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑے عجائبات دیکھے، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، چند اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار جو آپ نے دیکھے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ براق جانور پر آپ سوار ہوئے جو بجلی کی سی تیزی رکھتا ہے، برق سے بنا ہے براق، یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ آپ کو دکھایا گیا، اس پر آپ سوار ہوئے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کرام کے اجساد مطہرہ، اجسام مطہرہ محفوظ ہیں، یہ تو پکا قانون ہے، بعض دفعہ ولیوں کے بھی محفوظ مل جاتے ہیں۔ اب اس دنیا سے جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد، وفات کہہ لیں، وصال کہہ لیں، نبی کی شان کے مطابق مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انبیاء کرام کے اجسام محفوظ ہیں۔ نماز تو ان پر لاگو نہیں تھی نا، ضروری تو نہیں تھی، لیکن نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ یہ جو نماز جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ سے گفتگو ہے، میرا اور آپ کا تو وہ ارتقا ہی نہیں،
ہم تو بڑا مشکل سے بوجھ سمجھ جس کو ادا کرتے ہیں نا، اور جب اللہ سے جس کو کلام کرنے کا لطف آ جائے نا، تو پھر لطف اس کا مزہ موت کے بعد بھی ہے۔ وہاں پر وہ ایک لطف ہے جو موسیٰ علیہ السلام نماز میں لے رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ایمان کے نچلے درجے پہ ہیں، وہ اعلیٰ ترین ایمان کے درجے پہ فائز تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑی آواز دے رہی تھی، جو زندگی یہ دنیا تھی، جو زندگی کا اکثر حصہ گزار چکی، کچھ انبیاء کرام ملے، ان کے نام لیے وہ آپ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔